ایم ڈی کیٹ ایک ٹوٹل اور طرح کا سنیریو ہے، یہ ایف ایس سی کی طرح کا نہیں ہے. تو اس میں جب تک بچے کو کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا نا کسی بھی چیز کا، تو وہ کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. ایم کیٹ کے طلباء کو آپ اپنی اکیڈمی کا، تاکہ آپ کا یہ ایک جو لینس ہے یا جو بچوں کی تیاری کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ اور یونیک میتھڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور لوگ آپ کی اکیڈمی کی طرف ایم کیٹ کے حوالے سے بچے بچیاں متوجہ ہوں اور راغب ہوں، ان کے لیے آپ اپنا ایک سرکل جو ہے وہ ہر ادارے کا ہوتا ہے، وہ ذرا بلٹس کی شکل میں بتا دیجئے. علم کی عالی راہ محمد، علم کا کامل ماہ محمد، عالم سارا ورد کرے ہے واہ محمد واہ محمد. بچہ جب ایف ایس سی سے نکلتا ہے نا، میڈیکل کیا بالفرض اس نے، اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے فیلڈ کون سا چوز کرنا ہے، کوئی کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو تحریک ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے وجود میں، اس کی اساس میں پہلی اینٹ جو ہے وہ علم کی رکھی جاتی ہے. یعنی پروردگار عالم نے انسانیت کا علاج، اس کے دکھوں کا مداوع، اس کی تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ علم کے اندر رکھا ہے. لہٰذا اسلام کے اندر پہلی وحی قرآن مجید کی جب نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو وہ بھی اس کا آغاز علم اور سائنسز کے ساتھ کیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہاں پہ سائنسز کا ذکر کیا جا رہا ہے. لہٰذا اسلام کی پوری تحریک کو اگر ہم 1400 سال کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، جس دور میں مسلمانوں نے علم کو عروج دیا، علم کو اپنا مبدا بنایا، علم کے اوپر کھڑے رہے، سائنسز کو حرز جاں بنایا، وہ دنیا کے اندر چھائے رہے. کہیں وہ غرناطہ میں تھے، کہیں وہ بغداد میں تھے، کہیں وہ نیشا پور میں تھے، کہیں وہ یورپ کی یونیورسٹیاں تھیں. تو جہاں جہاں بھی مسلمان اسکالرز پہنچے، علم کا نور پہنچا، وہ اسلام کی دین تھی. لیکن جب سے ہم نے اسلام کے اس چشمہ صافی سے منہ موڑا تو پھر ہمیں دور زوال بھی دیکھنا پڑا. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان کا قیام مارز وجود میں آیا اور اس کی بنیاد علی گڑھ، تحریک علی گڑھ کے ان مؤسسین کے طلباء اور نوجوانوں نے رکھی جو جدید اور قدیم علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے. لہٰذا پاکستان جب بن گیا، قائد اعظم محمد علی جناح اور مفکر پاکستان، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال جیسے ماہرین تعلیم کی سنگت اس وطن کو نصیب ہوئی، اور یہ قافلہ چلتے چلتے آج 21ویں صدی میں داخل ہو گیا. حاضرین مکرم، آج ہم خوش قسمتی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ تعالیٰ دنیا بھر کے اندر اپنی جامعات کے اعتبار سے، اپنی سائنسز کے اعتبار سے، اپنی اسکالرز اور پروفیسرز کے اعتبار سے ایک مایہ ناز اور نمایاں مقام رکھتا ہے. آج ہم گوجرا میں بیٹھے ہیں تو گوجرا جو ہے اس کا لٹریسی ریٹ اگر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں دیکھیں تو پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پر اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی نو ڈاؤٹ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ماہرین تعلیم موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، تعلیم کا درد رکھنے والے وہ حضرات موجود ہیں جو تعلیم کو پروموٹ کر رہے ہیں. آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت، ماہر تعلیم، نوجوان اسکالر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آج ان کے ساتھ ہم تعلیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے. وہ ایک ابھرتے ہوئے شاعر بھی ہیں، میری مراد طیب ریحان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں نورسی اسٹوڈیو میں ہمیں اعزاز بخشا. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ سے بس ہلکے پھلکے انداز میں چند باتیں کر لی جائیں. اور الحمدللہ تعالیٰ چونکہ آپ کا ایک تعارف جو ہے، آپ ایک اچھی کامیاب استاد ہیں، اور دوسرا جو آپ کا تعارف ہے جو میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ اینڈ پہ آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ ایک اچھے ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، نعت کو شاعر ہیں. تو میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ کہاں تھی ہوئی، آپ کی تعلیم کا لیول جو ہے وہ ہائر تعلیم آپ نے کن کن اداروں سے حاصل کی. تو اس حوالے سے آپ اپنا تعلیمی پس منظر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا، میرے طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کامرانیاں عطا فرمائے. تو
تو میرا جو سوال ہے کہ تعلیمی میرے کیریئر کا، تو میں نے ایک نجی ادارہ سے ایف ایس سی کی، اس کے بعد میں نے بی ایس کیا باٹنی میں، پھر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے پھر میں نے ایم فل جو ہے وہ کیا ہے باٹنی میں. تو یہ میرا تعلیم کا، اور اس کے بعد پھر میں ٹیچنگ لائن کی طرف آیا ہوں. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تعلیم ایم فل تک ماشاء اللہ بایو میں حاصل کر لی، اس کے بعد آپ کسی اور سائنس کی طرف نہیں گئے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف نہیں گئے، آپ نے ڈائریکٹ ٹیچنگ کا ہی انتخاب کیوں کر لیا؟ ڈاکٹر صاحب، جو میں نے آبزرو کیا اپنے تعلیمی سارے میدان میں، تو مجھے یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ جو ایک استاد ہے نا سر، معاشرے میں میرا نہیں خیال کہ والدین کے علاوہ کسی کو اتنی عزت یا اکرام سے نوازا گیا ہو جتنا ایک استاد کا ہے. دوسرا، حضور علیہ السلام کی آپ کو ایک معلم بنا کے جو ہے وہ بھیجا گیا، آپ کی حدیث مبارک بھی ہے اس پہ. تو تیسرا جو ہے وہ بچپن سے ہی میرے اندر جو ہے ایک علم سے متعلقہ ایک لگن، کتابیں پڑھنا اور مطالعہ کرنا، اور درس و تدریس کا ایک سلسلہ جو تھا. میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں، اور ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جو منسلک ہے درس و تدریس سے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو مجھ پہ کھلا کہ مجھے میرے لیے جو بہترین لائن ہے وہ یہی ہے، میں اس میں جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہوں. تو پھر میں نے اس کو چوز کیا. تو آپ کی کوئی موٹیویشن کسی ایسی پرسنالٹی سے تھی کہ جن کو آپ نے اپنا آئیڈیلائز کیا کہ یہ شخصیت جو ہے، ان کا ٹیچنگ میتھڈالوجی مجھے بہت اچھی لگی ہے؟ ہوتا ہے نا انسان جبھی کسی شاعر سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی استاد سے متاثر ہو جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولوی میر حسن صاحب کیونکہ تدریس سے وابستہ تھے، تو علامہ اقبال بھی آگے جا کے تدریس کو ہی انہوں نے اپنے لیے بطور کاریگر انتخاب کیا. تو کوئی ایسی شخصیت بھی درمیان میں آئی جس سے آپ متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کے پھر آپ پختہ طور پہ آپ تدریس کے میدان میں آ گئے؟ جی، اس دوران سر ایک تو بچپن سے میری والدہ کا بڑا کردار رہا ہے میرے شروع میں، جو ہے وہ میری ساری تربیت میں اور تعلیمی جو میدان میں مجھے جو ہے وہ آگے چلانے میں. دوسرا، میں متاثر رہا ہوں اپنے والد سے. میرے بزرگ جو ہیں میرے والد، وہ ایک مطلب خطیب بھی ہیں، اور ان کا سلسلہ اس طرح کا ہے، تو ان سے مجھے جو ہے یہ چیز ملی. تیسرا، میرے یونیورسٹی کے دوران ایک استاد تھے ڈاکٹر سعید اکرم صاحب، تو وہ ایک کمال کے اور بلا کے استاد تھے. مطلب ان کے سامنے بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسے کھو جاتا تھا ان کے لیکچر میں کہ ان کے ساتھ ساتھ جیسے سفر کر رہا ہو، تو وہ اس کے اندر اترتی جاتی تھی باتیں. تو یہ چیز جو ہے وہ مزید مجھے جو ہے اس نے حوصلہ دیا اور آگے بڑھایا. یعنی اگر ہم یہاں سے یہ آپ کی اس گفتگو سے میں یہ جو چیز مترشح ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے، اگر طالب علم کا ایک آئیڈیل بن جائے جی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو نکھار دیتا ہے، اس میں نکھار پیدا کر دیتا ہے. بالکل سر، بالکل سر. جو ٹیچر ہے نا ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے میرے ہاں جو ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جسے چاہے کہ وہ اس جیسا بنے. اسٹوڈنٹ چاہے کہ میں اس جیسا بننا چاہوں، بے شک وہ ٹیچر ہوتا ہے. بہت اچھا. ٹیچر میرے خیال سے ایک بہترین انسان، ایک بہت اچھا معلم، اور ایک بہت اچھا تربیت کرنے والا انسان ہوتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ صرف اپنا آ کے وہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، اس کی ایک ایک جو ایکٹیویٹی ہے اسٹوڈنٹ اسے فالو کرتا ہے، وہ اپنے رویے بھی منتقل کرتا ہے. جی بالکل بالکل سر، ویلیوز بھی منتقل کرتا ہے. بالکل سر، بالکل. ایون اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ میرا ٹیچر بولتا کیسے، اس کی ڈریسنگ کیسے ہے، جی کاپی کرتے ہیں سر. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں تک منتقل ہوتی ہیں. تو ٹیچر کو میرے خیال سے ایک مکمل ایک مجموعہ ہے ان ساری صفات کا جو استاد ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی آپ نے اپنی گفتگو میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بھی بتا دیا کہ جو استاد ہے آج کا وہ ایک مینٹور ہے، جی، وہ ایک رہبر ہے، وہ گائیڈ ہے. لہذا استاد کو کوئی معمولی شخص نہ سمجھا جائے. استاد کا ادب اور احترام جو ہے، جو ہمارا معاشرہ گنوانے کی طرف جا رہا ہے، وہ اچھے اساتذہ یہاں موجود ہیں الحمدللہ تعالی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں. تو ہم اپنے بچوں کو اساتذہ کی طرف لے کر آئیں، ان کا ادب آداب ان کو سکھائیں، تاکہ وہ جو ہمارے اسلاف جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں اپنی ماضی، اس میں الحمدللہ کہیں ہمیں امام ابو حنیفہ نظر آتے ہیں، تو کہیں شافعی نظر آتے ہیں، تو کہیں احمد حنبل نظر آتے ہیں. تو انہوں نے بڑے اساتذہ سے پڑھا. امام بخاری علیہ رحمہ نظر آتے ہیں، ابن خلدون نظر آتے ہیں. تو ہر شعبے کے اندر بڑے بڑے اساتذہ ہمیں دستیاب رہے ہیں. اور عصر حاضر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں اس دور میں بھی بڑے بڑے اساتذہ ہیں، جن میں سے ایک کا آپ نے ذکر بھی کر دیا. تو طیب صاحب، بہت اچھا ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. تو جب یہ سارا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا تھا، آپ ٹیچنگ کر رہے تھے،
اس دوران آپ نے اپنی جو آپ کی ٹرین چل رہی تھی اس کا آپ نے کانٹا بدلا پھر، اور کانٹا بدل کے آپ نے ایک نئی جو نیا ٹریک ہے آپ نے اس کے اوپر چلنا بلکہ بھاگنا شروع کر دیا. میری مراد یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی ادارہ جس کا کہ نام ایگزیکٹو کالج ہے، اور گوجرا کی سرزمین پہ ایک ابھرتا ہوا ایک ستارے کی مانند میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا سوچی آپ کو کہ گوجرا اتنا سا شہر ہے، کوئی 2-2.5-3 کلومیٹر کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، بس اتنا سا ہے، سکڑا ہوا بلکہ کہہ لیں تو، اور جہاں پہلے ہی کوئی 25 سے 30 کالجز موجود ہیں، تو پھر وائی اے نیو کالج، وائی ایگزیکٹو کالج؟ آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی ایک نئی لائن کو، نئے ٹریک پہ چلنے کی؟ ڈاکٹر صاحب، ہم جو ہماری ٹیم ہے نا، جو بنیادی ہم یہاں پہ دوست ہیں جنہوں نے مل کے یہ ادارہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، وہ ایکچولی مختلف کالجز میں، اداروں میں گوجرا کے جو ہے وہ ٹیچ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گوجرا تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ زرخیز ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان تمام اداروں کا، انسٹیٹیوٹس کا اس میں بھرپور جو ہے وہ حصہ ہے. اور اب دیکھیے بہت سارے بڑے بڑے اچھے ادارے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز پروڈیوس کیے ہیں. جی دیے ہیں، اور الحمدللہ ہم سر یہ ساری ٹیم بڑے بڑے اچھے اداروں میں کام کرتی رہی ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں ایز اے امپلائی کام کرتے ہیں نا، تو تب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک تو فیس کرنا پڑتی ہیں، دوسرا بہت سارے حوالوں سے آپ انسیکیور ہوتے ہیں. آپ جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح وہ اس کی جو ہے وہ اسے اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مینیجریل پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ادارے کے، انہوں نے اپنے حساب سے ادارے کو چلانا ہوتا ہے. آپ ایک اچھے ٹیچر کے طور پہ تو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، بٹ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ یار یہاں پہ کوئی اس طرح اس کو کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے، وہ آپ وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے اچھے ادارے ہیں، آلریڈی کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم کافی عرصے سے منسلک تھے اداروں سے، تو ہمیں جو کمیاں کوتاہیاں نظر آئیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں جو مطلب جو ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو جو فیس کرنا پڑتی ہیں، جو بہت ساری پرابلمس، وہ ان سے جو ہے وہ ادارہ مبرہ ہو. تو یہی سوچ کے ہم نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ. یعنی آپ نے، میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے، کہ آپ نے ان تعلیمی اداروں میں جو کمیاں آپ نے آبزرو کی، جی اور ان اداروں میں جو ایک آپ اگریسولی یا کمپلیٹلی کوئی اسٹیپ نہیں لے پا رہے تھے، جی اور آپ لیکن اندر چاہتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو آپ نے ان چیزوں کو اکٹھا کیا. ادھر سے پیرنٹس کی جو نیڈ ہے اس کو دیکھا، جو اسٹوڈنٹس کے اندر ایک بچوں کو جو نئی لائن اور ڈائریکشن دینی چاہیے، نئے آفاق جو ہیں ان سے متعارف کروانا چاہیے، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. ان سب کو آپ نے اکٹھا کر کے تو پھر آپ نے ایگزیکٹو کالج جو ہے اس کا آغاز کیا الحمدللہ تعالیٰ. مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو ویژن اینڈ مشن ہے، اگر میں وہ 2-4 لفظوں میں آپ سے سمجھنا چاہوں. ہر ادارے کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اس کی ایک کور ویلیوز ہوتی ہیں. اس حوالے سے ایک بڑا اسپیسیفک کویسچن ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے ذرا. ڈاکٹر صاحب، ادارے سارے کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. جو ایک روایتی سلسلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سکورز پہ ہے. دوڑ لگی ہوئی ہے جی، جو ہے وہ اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے، مطلب ایک کمپٹیشن بلڈ ہو چکا ہے. اسٹوڈنٹ کی جو ایک تربیت ہے، یا اسٹوڈنٹ کو ان فیوچر جو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں چیزیں یونیورسٹیز میں جا کے، اس کے لیے آلریڈی اسے تیار کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو. ان چیزوں پہ کوئی فوکس نہیں ہے. فوکس یہ ہے کہ ہمیں جی اپنے ادارے کا رزلٹ لانا ہے، وہ چاہے جیسے بھی لایا جائے، وہ اسٹوڈنٹ پہ تشدد کیا جائے یا مارا جائے یا اسے ڈانٹا جائے، جیسے بھی ہم نے اسے پڑھانا ہے. معذرت کے ساتھ جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، کہ ہم یہ ایک مشینیں پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو مطلب جو لگی ہوئی ہیں رٹا بازی پہ، اور سلسلہ نمبر آ رہے ہیں. یہی دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا بھی پچھلا رزلٹ آیا ہے، 1100 میں سے 1100 بھی نمبر ہیں اسٹوڈنٹس کے، 505 میں سے 505 بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا وہی 1100 نمبر والا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ کیوں پرفارم نہیں کر پاتا وہاں پہ؟ وہ کیوں اس طرح کی ریسرچ نہیں کر پاتا کہ اس کی دنیا میں کوئی اس کا نام نکلے؟ ویری گڈ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچے کو لگا دیا ہے رٹا بازی پہ. ہم اس کی اس حساب سے اس کے اندر وہ ایک نیڈ پیدا نہیں کرتے کہ وہ نئے جہانوں کی تلاش کرے.
وہ نئی چیزیں نکالے. تو یہ ایک بہت بڑا یہ فقدان ہے ہمارے ہاں. یہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی ہے, اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ نمبر تو گو مطلب اس پہ ہمارا فوکس ہے, اسٹڈی پہ فوکس ہے, لیکن اس کے ساتھ بچے کو ہم انشاءاللہ یہ تیار کریں گے کہ وہ جب نکلے گا یہاں سے, اسے جو آئندہ جو فیس آنے والی پرابلمز ہیں وہ فیس کر کے وہ ان کو آلریڈی جانتا ہو, انہیں جو ہے وہ ان پرابلمز کا حل جانتا ہو. تو وہ آگے جو ہے انشاءاللہ جس طرح ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں یا جو ہمارا پلان ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو آگے یونیورسٹیز میں جا کے بھی ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا, دکھائی دے گا. یہ ایک بہت بڑی یہ چیز جو میں نے فیل کی ہے, تو یہ انشاءاللہ ہمارا اس پہ فوکس رہے گا. یعنی آپ نے جو اپنے ادارے کی بنیاد ہے جی, وہ جو فیوچر کے مسائل ہیں, جو پرابلمز اس وطن کو درپیش ہیں, آپ نے ان کو پیش نظر رکھ کر اس کالج کا آغاز کیا ہے. یعنی آپ صرف نمبر پروڈیوس کرنے والی مارکس کی مشین نہیں لگا رہے. یعنی جیسے یورپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپ میں جو ریسرچ ہے یا اسٹڈی ہوتی ہے, کسی بھی فیلڈ میں جو بچے جاتے ہیں پہلے ان کو بتایا جاتا ہے یا ڈیمانڈ لی جاتی ہے, ان سے پتہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس شعبے میں اتنے بندے چاہیے, اس حوالے سے اتنے بندوں کو تیار کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک فیلڈ کو لوگ لیتے ہیں تو دھڑا دھڑ اسی میں چلے جاتے ہیں, دوسری فیلڈ کو لیتے ہیں سارے اسی میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں کہ پرابلم بیسڈ جو ایجوکیشن ہے, یعنی پرابلم کو سالو کرنے کے حوالے سے اگر آپ اپنا فوکس بنا لیں یا مشن اور کور ویلیوز متعین کر لیں, ویژن اپنا وہ رکھ لیں, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی ان تعلیمی اداروں کی کہ اگر ہم مارکس کی دوڑ سے باہر آئیں اور وطن عزیز کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم ان تعلیمی اداروں میں, صرف آپ کا ادارہ نہیں باقی بھی سارے, اگر اس چیز کو فالو کریں کہ بھی ہم نے اپنے وطن کے مسائل حل کرنے ہیں. بڑی اپنی اچھی بات کی ہے کہ اتنے مارکس لینے کے بعد بھی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نیوٹن بنے ہوتے ہیں, کوئی امام غزالی بنا ہوتا, اتنے خلدون ہوتا جنہوں نے دنیا کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے نمبر پورے ہیں لیکن ان کا بیہیویئر جو ہے, ان کا ریسرچ جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا جب تک وہ مستقبل کا آئینہ بچے کو نہ دکھایا جائے تو یہ مارکس کچھ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہمارے بچہ جب ایف ایس سی سے نکلتا ہے نا, میڈیکل کیا بالفرض اس نے, اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا, تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے فیلڈ کون سا چوز کرنا ہے, کوئی کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے. تو جب کہ آپ دیکھیے بایولوجی پڑھ کے 200 کے قریب فیلڈز ہیں جن میں بچہ جو ہے وہ جا سکتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں, چونکہ بتایا ہی نہیں جاتا, اس پہ فوکس ہی نہیں ہے کہ بھائی فوکس صرف یہ ہے کہ جی آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ چاہیے بینر ہے آپ کا, بس. یہ نہیں ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ باہر نکلے گا تو آگے اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے اس پہ فقدان ہے اور اس ضرورت ہے اس عمر کی کہ اسے جو ہے دیکھا جائے. ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ کا جو مشن ہے جس انداز میں آپ لے کے چل رہے ہیں, دیٹس گڈ. یہی ہونا چاہیے ایک تعلیمی ادارے کو کہ وہ مستقبل کے مسائل پہ نظر رکھے اور ان کا سلوشن بچوں کو دینے کے لیے تیار کرے. جی طیب صاحب, اگلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کچھ عرصے سے ایک رواج سا چل پڑا ہے اور وہ رواج اچھا نہیں ہے. اور وہ رواج کیا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں نے بچوں کے اندر ایک میٹیریل جو ہے وہ گریڈ پیدا کر دی ہے. بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جو اشتہار بازی اس نام پہ کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل دیا جائے گا, کار دی جائے گی, نیٹ کیش دیا جائے گا. یعنی بچے جو ہیں اب اس لائن پہ لگ گئے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. یہاں گوجرے کے ایک تعلیمی ادارے میں ایک بچہ گیا تو انہوں نے اس کو CD70 موٹر سائیکل آفر کر دی. اس نے ایک دوسرے کالج کا حوالہ, تعلیمی ادارے کا حوالہ دیا کہ جی وہ تو مجھے 1 to 5 آفر کر رہے ہیں اور آپ مجھے CD70 دے رہے ہیں, تو پھر بہتر ہے میں وہیں جاؤں گا. تو وہ تعلیمی ادارے کے سربراہ نے مجھے خود بتایا کہ جی مجھے پھر سمجھ لیں مجبوراً اس کو 1 to 5 موٹر سائیکل آفر کرنا پڑی. اچھا, اس بیماری سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں یعنی اس حوالے سے آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کھل کر بتائیں کہ بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو اس لالچ کے اوپر نہ لگایا جائے. اس سے کیسے ہمارے تعلیمی ادارے اس سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ایکچولی تعلیمی ادارے کا مقصد جو ہے وہ تعلیم دینا ہے بچے کو, نہ کہ اسے جو ہے وہ اس کمپٹیشن میں ڈال دینا کہ جی ادھر سے یہ والی موٹر سائیکل مل رہی ہے, ادھر سے 1 to 5 مل رہا ہے. تو جس کی بنیاد ہی آپ رکھ رہے ہیں ایک لالچ پہ, تو بچے کی آپ اخلاقی تربیت کیا مطلب کس لیول کی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جی, آج کے دور کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت بڑا جج ہوتا ہے. ٹھیک, وہ جب بیٹھتا ہے نا اپنے ٹیچر کے سامنے تو وہ 1 سیکنڈ میں جان لیتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ کیا ڈلیور کیا جا رہا ہے مجھے اور کیا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ موٹر سائیکل دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے کیا تعلیمی ادارے اس اہل نہیں تھے کہ اسٹوڈنٹ خود اس طرف رخ کرتا؟
یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ انہیں لالچ دے کے لائیں؟ تو معذرت کے ساتھ ہم نے اپنا جو معیار تعلیم ہے وہ اتنا گرا دیا ہے کہ اسٹوڈنٹ رخ نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کے لیے یعنی ہم بچے کو ریوارڈ دیں، ہم اسے روک، لیکن وہ ریوارڈ اس تعلیمی ادارے کی پرفارمنس کی بیس پہ ہونا چاہیے، پرفارمنس کی بیس پہ ہونا چاہیے، اور جو اس بچے نے پرفارمنس پچھلے ادارے میں دکھائی ہے اس کا ریوارڈ اس کو وہاں ملنا چاہیے. ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے. یعنی اس طرح یہ دوڑ ختم ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. مطلب آپ اپنا تعلیمی معیار اس قدر بلند کریں کہ بچہ اسے دیکھتے ہوئے آئے، نہ کہ یہ دیکھے جی وہاں سے مجھے یہ مل رہا ہے، یہ مل یعنی اینڈ پہ آپ میڈل بھی دیں، گولڈ میڈل دیں. جی بالکل، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سراہنا چاہیے بچے کی جو مطلب قابلیت ہے اسے سراہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے ابھی اس نے ایڈمیشن لیا نہیں آپ یہ آفر کر دیں جی آپ ادھر آئیں. یہ تو آپ اسے اپنے کالج کی طرف مائل، اب دیکھیے آپ اسے یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی ہمارے ہاں یہ فیکلٹی ہے، ہمارا جو میتھڈالوجی ہے ہماری ٹیچنگ کی یہ ہے، یا ہماری فیسلٹیز یہ ہیں، یا ہم مطلب اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ آپ نہیں بتا رہے، آپ تو صرف اسے ایک لالچ کی بیس پہ لا رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ اپنی جو کالج کی کور ویلیوز ہیں ادارے کی اس سے امپریس نہیں کر رہے، آپ مادے سے اس کو امپریس کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسے آپ شروع میں ہی ایک بچے کی تربیت یہاں سے سٹارٹ ہونی ہے. مطلب جو میرے خیال سے ایک بچے کا سافٹ ویئر جو ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ انہی جو ہے وہ 3-4 سالوں میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اسی پہ اس نے پھر ساری زندگی چلنا ہوتا ہے. اب یہیں سے ہی اسے مطلب یہ ڈال رہے ہیں ایک لالچ کی طرف جو ہے لے کے جا رہے ہیں، تو آگے آپ دیکھیے اس کا کیا سوچ ڈیولپ ہوگی یا وہ کیا کرے گا. یعنی ہم ریوارڈ سے اتنی گفتگو کے دوران ہم ریوارڈ سے کے خلاف نہیں ہیں. ریوارڈ تعلیمی اداروں کو دیا جانا چاہیے، بچوں کو دیا جانا چاہیے تعلیمی اداروں کی طرف سے، لیکن جہاں وہ مستحق ہے، جن اداروں میں پڑھ کے آیا وہ وہاں تک رکھیں. جس ادارے میں وہ داخل ہوا ہے نمبروں کی بیس پہ ہاں آپ اپنا ایک انٹرویو سخت لے لیں، آپ اپنا میرٹ اپنے میرٹ کو آپ معیار بنائیں، نہ کہ آپ موٹر سائیکل، کار یا اس طرح کے جو ٹیبلٹس ہیں، یعنی آج کل تو لیپ ٹاپ بھی بانٹے جا رہے ہیں صرف اپنے نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھانے کے لیے. تو یہ رجحان ایک صحت مند رجحان نہیں ہے. اس سے ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک چلتی ہوئی فورم یا کوئی جو ہے وہ ایک فیکٹری ہے. مطلب جو آپ دیکھیں نا نمبر آف اسٹوڈنٹ بڑھانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا میرے خیال سے مقصد یا جو اس کا جو ہے ویژن یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا مطلب اپنے تعلیم اور اپنا جو وہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا اسے جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو مائل کرنا. آپ اپنا مشن اس کے بچے کے آگے رکھیں. جی بالکل. کوئی ویلیوز دیں، فیوچر سامنے رکھیں، اور اس حوالے سے وہ بچہ تیار ہو. ماشاء اللہ بہت اچھے. میں سر ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھے تعلیمی ادارے کا جو براٹ اپ ہے وہ آپ نے کیسے کیا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں آپ اس کالج کے، ایگزیکٹو کالج کے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ماشاء اللہ ایک اور جو سکسیس سٹوری ہے، جو کالج آپ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، آغاز ہوا ہے، تو جو میں نے تھوڑا ڈیٹا اکٹھا کیا اس میں یہ پتہ چلا کہ پہلے ہی سال آپ کو کالج میں گوجرا کی جو عوام ہے انہوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے. اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک وہ کالج جس کی شاید ابھی بلڈنگ بھی اس لیول کی نہ ہو، گوجرا کے وہ سامنے ہے، بڑی بڑی کالجز کی بلڈنگز ہیں، لیکن آپ ایک پہلے ہی سال میں آپ کو پبلک نے رسپانس کیا دیا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب ہم 15 جون کو ہماری کلاس تھی. ٹھیک ہے. اور ہم سوچ رہے تھے کہ اگر کلاس جس دن سٹارٹ ہو اور ہم 100 اسٹوڈنٹ لے کے بیٹھ جائیں نا، جو ہمارے پاس ایڈمیشن لے چکا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی اتنی رحمت رہی ہے ہم پہ کہ ہم 15 کو جس دن کلاس تھی اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 250 سے زیادہ اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ. اور اس وقت میں جب بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ تو ہمارے پاس الحمدللہ 400 کے قریب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اب دیکھیے مختلف اسکولس جو ہیں ان کے ٹاپرس پوری کلاس جو ہے ہمارے پاس آئی ہے. ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ یہ اس قدر کیوں رجحان ہوا ہے بچوں کا یا پیرنٹس کا ہماری طرف؟ اس کے پیچھے 2-3 جو ہے وجوہات ہیں، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو وجہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مس کمٹمنٹ ہے جو میں نے آبزرو کی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، تو پھر ہم نے کہا کہ ہمیں ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ یہ چیزیں نہ ہوں. ٹھیک. تو ہوتا یوں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جب وہ آتا ہے نا، اسے شروع میں فرسٹ ایئر میں اچھے جو ادارہ میں ٹیچر ہوتے ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں انہیں.
تو جب وہ اسٹوڈنٹ چلتا ہے یا اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے یا وہ سیکنڈ ایئر میں جاتا ہے تو وہ اچھے ٹیچرز جو ہیں اساتذہ وہ فرسٹ ایئر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سیکنڈ ایئر کو جو پیچھے ایک فریش ٹیچر لگائے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ جو فرسٹ ایئر میں ایک ٹیچر سے پڑھا ہے وہ جب سیکنڈ ایئر میں جاتا ہے اچھے مارکس لے کے وہ گیا ہے اور سیکنڈ ایئر میں اسے اس لیول کی سمجھ نہیں آ رہی یا اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے تو بچہ ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک. پیرنٹس اس بات سے بڑے نالاں ہیں کہ مطلب ہمارا بچہ جس ٹیچر سے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے سیکنڈ ایئر میں بھی وہی ٹیچر جو ہے وہ اسے پڑھائے, لیکن جاری رہے. اس میں کالجز کی بھی مجبوری ہوتی ہے, فرسٹ ایئر کے بچوں کو ذرا کیپچر کرنا ہوتا ہے اور انہیں جو ہے وہ اچھا ٹیچر لگا دیا جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مختلف جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا ادارے ہیں ان میں اب دیکھیے آپ کو میجر جو سبجیکٹس ہیں نا, الحمدللہ ہمارا واحد ادارہ ایسا ہے جس میں میجر سبجیکٹس کے جو ٹیچرز ہیں وہ ٹاپ کے ٹیچرز ہیں پورے ٹاؤن. ماشاءاللہ. آپ مختلف اداروں کو دیکھیے وہ اپنے طور پہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں, ہم کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں سارے, لیکن وہاں مسائل یہ ہیں کہ ایک ٹیچر تو جو ہے وہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہا ہے, ویل نون پرسنالٹی ہے, جبکہ باقی سبجیکٹس جو ہیں ان میں وہ اس لیول کے ٹیچرز نہیں ہیں. تو اب اسٹوڈنٹ نے صرف بایولوجی یا کیمسٹری یا فزکس میں نمبر تو نہیں لینے, اس کی پوزیشن تو اوور آل بننی ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے, اب ہم نے یہ بھی ایک چیز سوچی, ہمارے جو میجر سبجیکٹس ہیں الحمدللہ بایولوجی میں خود پڑھا رہا ہوں, طیب ریحان میرا کوئی 8 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, راشد اشرف صاحب ہمارے پاس فزکس کے ہیں, سر کا 12 ایئر کا ایکسپیرینس, حافظ عبد المنان صاحب کیمسٹری کے ہیں, سر کا بھی 8 سال کا ایکسپیرینس ہے, عادل حسین معرفی صاحب ہیں ان کا کوئی 16 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو سر یہ موسٹ ایکسپیرینسڈ جو پرسنز ہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ پہلے دن سے ہی طے کیا تھا کہ ہم جس بچے کو فرسٹ ایئر میں پڑھائیں گے نا سیکنڈ ایئر میں بھی ہم ہی پڑھائیں گے, کنٹینیو رکھیں گے تاکہ وہ بچے کو جو پرابلم ہے نا وہ فیس نہیں کرنا پڑے. نمبر 2, اب وہ سارے ٹیچر الحمدللہ وہ بہت اچھے اور موسٹ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو بچے کو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بایو تو اچھی ہے فزکس اچھی نہیں. اب ہوتا کیا ہے, پھر بچہ گھر والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے جی مجھے جو ہے وہ اکیڈمی رکھوائیں. اب والدین بیچارے جو کالج میں پے کر رہے ہیں 60-65 ہزار, کوئی 70 ہزار کالج میں دے رہے ہیں, وہ پھر اکیڈمی میں اس سے زیادہ پے کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ نے ایک بچے کو کالج میں آپ نے داخل کروایا, اسے کیا ضرورت پیش آئی ہے یا اسے کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ اکیڈمی رکھے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کر رہا ہے, جی بالکل, اسے ٹائم چاہیے اپنا پڑھنے کے لیے, جی بالکل صحیح. اب وہ کوئی 6-7 گھنٹے کالج میں رہتا ہے, گھر پہ آتا ہے وہ اپنا بمشکل آدھے گھنٹے میں کھانا اور تیار ہوتا ہے, کھانا کھاتا ہے وہ تیار ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اکیڈمی چلا جاتا ہے, 4 گھنٹے وہ اکیڈمی رہتا ہے. مجھے آپ بتائیں اس نے پڑھنا کب ہے. الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے گوجرا میں, اس کے باوجود میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مطلب اکیڈمی کی ضرورت بچے کو تب پیش آتی ہے جب وہ کالج میں کوئی کمی رہے, یعنی کانسیپٹ اگر بچے کا کلیئر نہیں ہے تب وہ اکیڈمی کو جوائن کرتا ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے ہم یعنی آپ کی کانسیپٹ کی کلیئرٹی جو ہے اس پہ آپ کا فوکس ہے. الحمدللہ سر, الحمدللہ. یہاں تک جو اب ہماری بات ہوئی اس میں آپ یہ جو پوائنٹ ابھی ہم نے کور پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے بچوں کو یہ 400 ایڈمیشن آپ نے کیے ہیں ماشاءاللہ, گوجرا کے عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے, آپ نے کوئی موٹر سائیکل نہیں بانٹے, آپ نے کوئی ٹیبلٹ نہیں بانٹے, آپ نے ایک الحمدللہ ایگزامپل سیٹ کر دیا گوجرا میں کہ اگر موٹر سائیکلوں بانٹے بغیر بھی بچوں کو اٹریکٹ, اور وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے تعلیمی اداروں کے جو ٹاپر بچے تھے آپ نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ یہ آپ کی اللہ نے آپ کو ایک سکسیس دی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیڈیکیشن دکھائی اور جو آپ کا ایکسپیرینس تھا اور اس سے جو آپ نے لرن کیا, اور جو آپ نے اپنے تعلیمی ادارے کی بنیاد میٹیریلسٹک اپروچ پہ نہیں رکھی, آپ نے اس کی بنیاد جو ہے وہ سکلز پہ رکھی, کانسیپٹ کی کلیئرٹی پہ رکھی, اور ان بچوں کو فیوچر کے مسائل کے حل کے لیے تیار کرنے پہ رکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے والدین کے بہت سارے مسئلے حل کر دیے. یہی میں سمجھتا ہوں کور جو وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے گوجرا کے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا. اللہ آپ کا اقبال اور بلند کرے, آپ کا تعلیمی ادارہ اور پھلے پھولے. تھوڑا سا ہم اور آگے چلتے ہیں, آپ تھوڑا پانی پی لیں تاکہ ہم تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ, کالج کے حوالے سے جو آپ کا ایک پورا آپ نے ایک پلان جو ہے, پروگرام جو ہے وہ میرے سامنے رکھا ہے اپنا. ابھی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی ایک جو چیز میں نے اور گوجرا میں دیکھی ہے وہ ہے یہاں گوجرا کے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اکیڈمیاں بھی چل رہی ہیں.
نو ڈاؤٹ اکیڈمی اس وقت جو ہے وہ فردر ایجوکیشن یعنی آفٹر کالج ایجوکیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بنتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایکسپیرینس جو ہے یا نالج جو ہے یا ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ چیزیں پری میڈیکل کلاسز میں بچوں کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ وہیں جا کے ہی شیئر، یعنی پیٹرن ہے، سیٹ پیٹرن ہوتا ہے اس ایگزام کا جو پری میڈیکل کا لیا جاتا ہے جسے ہم ایم ڈی کیٹ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں آپ نے ایک اکیڈمی بھی بہت اچھی لانچ کی ہوئی ہے ایمز کے نام سے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمز اکیڈمی ہے اس کو کتنا ٹائم ہوا اور اس کے پلیٹ فارم سے کیا سکسیس سٹوری ہے اس 2 سالوں کے درمیان، آپ نے گوجرا کو کیا دیا؟ الحمدللہ سر، ایمز تو ویسے 12 سال سے چل رہی ہے، لیکن باقاعدہ ہم دوستوں نے جو ابھی کالج کا حصہ ہیں یہ کوئی 3 سال سے اس کو سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ریگولر ہمارا ڈاکٹر صاحب سیشن چلتا ہے، الحمدللہ لاسٹ ایئر آپ دیکھیں تو پورے گوجرا کے مختلف کالجز کے جو ٹاپر تھے سر وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اکیڈمی کے. اور ہمارا اگر آپ سیٹ اپ دیکھیں اور ہمارا جو طریقہ کار ہے اس پہ فوکس کریں تو ہم ڈاکٹر صاحب 3 ماہ میں سلیبس کمپلیٹ کرتے ہیں پہلے، جو پہلا ہمارا سیشن ہوتا ہے تو اس میں ود ٹیسٹ ویک میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ٹیسٹ سیریز چلاتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے 2 لیکچرز ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے، تیسرے دن انہی 2 لیکچرز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا گڈ. پھر 2 لیکچر پھر 2 ٹیسٹ. ہوتا یوں ہے کہ جب ایک بچے سے آپ ایک چیپٹر کا ٹیسٹ لے رہے ہیں نا، اس میں 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بچہ جس طرح ایک ٹاپک کو اچھے سے تیار کرتا ہے نا، ایک چیپٹر کو اس طرح اچھے سے وہ تیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا اس کا ٹیسٹ نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس ایک چیپٹر کا ٹیسٹ بنانا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کوئی 85 مارکس کا بنا لیں گے. تو 85 یا 50 مارکس میں اب وہ تمام تر امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کے پاس جو آپ نے ان مارکس کے اندر رہتے ہوئے پیپر بنانا ہے تو آپ وہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے. تو بچہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے سارے جو ہے امپورٹنٹ کوسچنز نہیں گزرتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارا یہ ایک بڑا جو ہے وہ فروٹفل ہماری یہ سیریز چلتی ہیں. تو اس میں 2 لیکچرز ہوتے ہیں. 2 لیکچرز کا ڈاکٹر صاحب ہم 50 نمبر کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ خود دیکھیے کہ 2 لیکچرز میں آپ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ٹاپکس پڑھاتے ہوں گے، تو 3-4 ٹاپکس میں 50 مارکس کا بچہ ٹیسٹ دے رہا ہے. تو اس میں کوئی سنگل ون کوئی آبجیکٹیو بھی ایسا نہیں رہتا جو اس کی آنکھوں سے یا ہاتھ سے نہ گزرے. گڈ. تو اس طرح بچے کی بڑی اچھی تیاری ہو جاتی ہے. تو یہ 2 ماہ یہ چلتی ہے ہماری. ایک دفعہ بک کمپلیٹ ہوگی، پھر سے 2 لیکچر ٹیسٹ 2 لیکچر ٹیسٹ. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے پھر جو ہے وہ ٹیسٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاف چیپٹر کا، پھر چیپٹر وائز، پھر 2 چیپٹر، پھر 4 چیپٹر، پھر کوارٹر، پھر ہاف بک اور آخر پہ فل بک. تو اس طرح ہمارا بچہ جو اکیڈمی سیشن لیتا ہے نا کمپلیٹ، وہ تقریباً 7 دفعہ بک کو کمپلیٹ کرتا ہے ماشاءاللہ. اور ٹیسٹیشن کے ساتھ 6 دفعہ اپنی بک جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. تو بچے کی بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے. اس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ریزلٹس ہیں. مطلب لاسٹ ٹائم ہم نے جو آپ کی طیب صاحب پچھلے ریزلٹس ہیں 2 سال کے، جیسے اب ابھی کہہ رہے ہیں، میں ابھی تھوڑا سا اس کو اسپیسیفک کرنا چاہتا ہوں ایم کیٹ کے حوالے سے، کیونکہ نو ڈاؤٹ اچھا تعلیمی ادارہ یا اکیڈمی جو ہے وہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک ایکسپوجر لینے کے لیے ٹیسٹ کی پریپریشن، خاص طور پہ میں ایم کیٹ کی بات کروں گا. اس حوالے سے آپ نے جو سیٹ پیٹرن دیا ہے گوجرا کو، ایک تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتائیے کہ وہ سیٹ پیٹرن کیا ہے. نمبر 2 یہ بتائیے کہ جو آج کا طالب علم ہے جو آگے ابھی پری میڈیکل کلاسز میں ہیں اور اس نے آگے اپلائی کرنا ہے، سپٹمبر میں اپنے ٹیسٹ دینے ہیں، اس نے ایم کیٹ میں اپیئر ہونا ہے، اس کی تیاری کا بیسٹ جو سلوشن ہے وہ آپ کا تعلیمی ادارہ یا آپ کی ایمز اکیڈمی جو ہے وہ کیا دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے کویسچن کی طرف جاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا ایکچولی اس پہ یوں ہے کہ لوگوں کا رجحان جو بڑے بڑے ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ ہے نا ان کی طرف ہوتا ہے. جو ایک لوکل اکیڈمیز ہیں ان کو کم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اب دیکھیے آپ ذرا کہ جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ایک کلاس جو ہے اس میں کوئی جو 150-200 اسٹوڈنٹس بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ ایک بچہ یہاں سے نکل کے لاہور یا فیصل آباد جاتا ہے تو ایک تو بہت زیادہ گیدرنگ ہے اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس میں، تو وہ اس طرح جو ہے بعض دفعہ وہ اسے جگہ ہی نہیں مل پاتی، پیچھے بیٹھتا ہے، توجہ نہیں مل پاتی. یہ مسائل ہیں. دوسرا وہ ان ٹیچر سے فیملیئر نہیں ہوتا.
ہمارے ہاں جو مضافات یا یہاں کے جو اسپیشلی جو فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ویسے بھی ایک فطرتاً ان میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے. اور دوسرا مطلب ایک بچی ہے جہاں پہ کوئی 200-250 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, اسے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں لگی, تو وہاں پہ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوسچن ریز کرتی ہے. تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. یہاں پہ ہم جو ہے وہ آفر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو, ایک لمیٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹ ہم رکھتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے لیے. تو اس میں جو ہے ہم بھرپور الحمدللہ ہمارے لیکچرز چلتے ہیں, ان لیکچرز کے ساتھ ہم بچے کو دیتے ہیں ورک شیٹ. تو وہ گھر پہ ورک شیٹ جو ہے وہ آج جو لیکچر ہوا اس کا بچہ اس کی پریکٹس کرتا ہے گھر پہ. جب ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے لیکچرز کے دوران ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر جب لیکچرز ہمارے ہو جاتے ہیں, سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر یونٹ وائز اور اسی طرح 2 یونٹ اور ہم مطلب جو ہے وہ 3 سے 4 دفعہ سارا سلیبس جو ہے اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں, FLPs لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو اس میں بچے کو جو اس تیاری کے اعتبار سے کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو مطلب ان اداروں کا کہ جو بڑے بڑے نامور ادارے ہیں لیکن انڈیویجول اسٹوڈنٹس پہ فوکس نہیں کیا جاتا ایک ایک بچے پہ, میرا نہیں خیال کہ ان کا جو ہے وہ اس طرح رخ کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مسائل بھی ہیں. ایک مسئلہ جو میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا, دوسرا ہاسٹلس کے مسائل ہیں. اسٹوڈنٹ جس طرح اپنے گھر پہ رہتے ہوئے تیاری کر سکتا ہے نا, ہاسٹل میں اس طرح نہیں کر سکتا. یعنی اگر گوجرا میں وہ سہولت دستیاب ہے فیصل آباد جا کر کیوں لی جائے, کیوں اتنا خرچہ کیا جائے. تو اب ایشو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جو ان کے آپ ریزلٹس دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جن کے کوئی 9,000 10,000 اسٹوڈنٹ اپیئر ہوئے ہیں, 9-10,000 اسٹوڈنٹ سے کوئی 100-200 اسٹوڈنٹ کا نکل جانا کوئی بہت زیادہ چوبے کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہاں پہ مطلب ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ اس طرف رخ کریں, ان کی آپ نمبر آف اسٹوڈنٹ تو دیکھیے کتنے. میں اب یہاں بات کروں گا میتھڈالوجی پہ. جی, ایم کیٹ کی میتھڈالوجی یا جن اداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بڑے بڑے اکیڈمیز ہیں, ان کی طرف لوگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں. تو جو آپ کی میتھڈالوجی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میتھڈالوجی اس حوالے سے بالکل ان کے برابر ہے؟ جی الحمدللہ ہم ان سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہے ماشاءاللہ. اس کی وجہ آپ ہمارے لاسٹ ٹائم کے ریزلٹس دیکھیے, ہمارے پاس ٹوٹل کوئی 52 اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے. ان 52 میں سے ہمارے 5 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے ماشاءاللہ. اور اگر آپ ریشو نکالیں تو ڈاکٹر صاحب وہ ان سے زیادہ بنتی ہے ماشاءاللہ, جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹ ان کے پاس ہوتے ہیں یا جو اپیئر ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس کی وجہ جو ہے ہم نے, چونکہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ کم ہے, ہم نے انہیں پہ فوکس کرنا ہے اور ہم نے اپنی جان مارنی ہے کہ ان سے کوئی نکلے. بہت اچھا. تو الحمدللہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں. یعنی جو آپ ایک ارتکاز کر رہے ہیں بچوں پہ, جی اپنی توجہ مرتکز کر رہے ہیں, ایک تو آپ کا کی پوائنٹ یہ ہے. جی. نمبر 2 میتھڈالوجی, میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میتھڈالوجی میں نو ڈاؤٹ آپ لیکچر بھی دیتے ہوں گے, ٹیسٹ کی جو سپوز لاجیکل ریزننگ ہے, میں اسپیسیفک ابھی دوبارہ اس کو کر رہا ہوں کہ نو ڈاؤٹ 50% ٹیسٹ کے مارکس ہوتے ہیں, 40% FSC کے ہوتے ہیں, 10% جو ہے وہ میٹرک کے ہوتے ہیں. وہاں جو بچہ اصل میں رہتا ہے وہ اپنے نالج کی وجہ سے نہیں رہتا ہے, وہ لاجیکل ریزننگ جو کوشچن ہے نا وہ بچے کو تنگ کرتا ہے. اس کا سولوشن آپ کی اکیڈمی کیا دیتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پریکٹس کرواتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے نا, جو مین چیز ہے وہ ہے کانسیپٹ. ٹھیک ہے. ایم ڈی کیٹ ایک ٹوٹل اور طرح کا سینیریو ہے, یہ FSC کی طرح کا نہیں ہے. تو اس میں جب تک بچے کو کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا نا کسی بھی چیز کا, تو وہ کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اپنے وہ نالج کی بیس پہ یا اس طرح اس کا کانسیپٹ ہونا بڑا ضروری ہے. تو ہمارا جو بنیادی فوکس ہے نا وہ اس پہ ہے, کانسیپٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم جو ہے وہ پریکٹس کرواتے ہیں بار بار. جتنے پاسبل کوسچنز بن سکتے ہیں کسی بھی ایک ٹاپک سے وہ ہم بناتے ہیں, ہم خود بناتے ہیں, ہم اسپن کرواتے ہیں کوسچن کو بار بار. پہلے ہمارا بہت ایک سطحی قسم کے جو ہے سوالات ہوتے ہیں شروع میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو فیز چلتا ہے اس میں تھوڑا مشکل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو تھرڈ چلتا ہے اس میں ہم کانسیپچل چیزیں ایڈ کرتے ہیں, ہم اسپن کرتے ہیں. تو ہم بتدریج بچے کو لے کے جاتے ہیں اس لیول تک کہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا کوسچن آ جائے تو بڑا آسانی سے حل کر لے. تو یہ اس پہ ہمارا جی الحمدللہ بڑا فوکس ہے. بہت اچھا. تو اچھا, اس کے ساتھ بہت سارے جو تعلیمی بہت سارے ادارے ہیں, پبلیکیشن ادارے ہیں, بڑے بڑے پبلشرز ہیں, انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی چھاپ رکھی ہیں. اب یہاں کون سی بکس آپ ریکمینڈ کریں گے بچوں کو کہ وہ کن کتابوں کو بیس بنا کے اپنے ایم کیٹ کی تیاری میں آئیں؟
ڈاکٹر صاحب ہمارا بھی ایمس پبلیکیشن کے نیم سے الحمدللہ ادارہ ہے, تو آپ اگر ایم ڈی کیٹ کی بکس دیکھیے نا, آپ کو بالکل ایف ایس سی کی طرح آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی, لائنس لکھی ہوئی ہیں. جبکہ ایم ڈی کیٹ کا جو لیکچر یا جو مطلب اس کا ہوتا ہے, آپ جو ہے نوٹ کرتے ہیں لیکچر یا آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے, وہ ٹوٹلی کانسیپٹ بیسڈ ہوتی ہے. وہ اس طرح لائنوں کو رٹا لگا کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے یا تیار نہیں کر سکتے. تو اس پہ ایک فلو شیٹ ڈائیگرامس جو ہیں وہ میرے خیال سے, یا ایک اس طرح کا لیکچر زیادہ بیٹرلی بچہ سمجھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ لائنیں لکھی ہوں, تھیوری لکھی ہو, پوائنٹس کی صورت میں آپ نے کیا ہو. تو ہم آپ نے جو کریکلم ڈیولپ کیا ہے اس حوالے سے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری جو بک ہے الحمدللہ, اور وہ نیکسٹ ایئر پبلش ہو جائیں گی ہماری ایمس پبلیکیشن کے نیم سے. جو ابھی آپ کے وہ نوٹس تیار ہیں؟ جی الحمدللہ, ہم وہ فی الحال نوٹس دے رہے ہیں بچوں کو, تو وہ نیکسٹ ایئر بک کی فارم میں جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائیں گی. تو اس پہ جو ہے بچہ یعنی ایک پورا چیپٹر ہے نا, اس کو ایک پیج پہ ملے گا, اسے ایک نظر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی, بجائے اس کے کہ وہ شروع کرے جی 4 پیجز پڑھے, لائنوں کو یاد کرے, اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہم نے کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو آپ کا کوسچن تھا کہ بچے کو کن بکس پہ فوکس کرنا, سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہمارا جو پہلے پریویس ایئرس جو 1-2 گزرے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو یہ NMD کیٹ تھا, جس میں اوور آل پاکستان میں مختلف جو ہمارے پروونسز ہیں ان میں ایک ہی ہوتا تھا پیپر جو ہے وہ سب میں. تو اس میں وہ کنسلٹ کرتا تھا نیشنل بک فاؤنڈیشن کو بھی, یعنی جو فیڈرل کی بکس ہیں, پنجاب کی ہیں, KPK کی ہیں, باقی جو صوبے ہیں ان کی ہیں. تو اب یہ انہوں نے لمیٹڈ کر دیا صوبوں کے ساتھ اس سال جو ہے یہ. اب تو اس میں وہ پنجاب کی جو ٹیکسٹ بک ہے نا, جو اسٹوڈنٹ نے FSC میں پڑھی ہے, تو اس پہ زیادہ وہ فوکس کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں FSC میں ہمیں رہنا ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ, ہمیں مارکس لینے ہیں. ہمارا جو وہ کی بنتی ہے بچے کے پیپر کی, وہ بک سے بنتی ہے, تو ہمیں بک کو یاد کرنا ہوتا ہے. لیکن جو MD کیٹ کا سینیریو ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمیں ہر ایک بات کو اب ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھنا ہے, ٹو دا پوائنٹ نہیں رہنا. تو وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھنے کے لیے ہمیں مختلف جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے, یعنی جو فیڈرل کی بکس ہیں وہ بھی کنسلٹ کرنا پڑتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ چیزیں ڈسکس کرنا پڑتی ہیں, وہ لمیٹڈ نہیں رہنا پڑتا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کا فوکس ہونا چاہیے اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس پہ, وہ اسے جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے. اس کی لائنز بایولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کوئی بھی ایک چیز ہے یا ایک پوائنٹ ہے, اس کو اسٹوڈنٹ کو صرف اسی اسپیکٹ سے نہیں دیکھنا چاہیے جو بک پہ مینشن ہے, اسے کریٹیکل ایک پوائنٹ آف ویو سے ہر ایک اسپیکٹ سے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے. تو الحمدللہ وہ کلیئر کر جائے گا. کوئی صاحب یہاں جو 2 چیزیں میں یہاں آپ کی گفتگو سے نکلی ہیں, ایک تو کریٹیکل آپ نے بولا, اور دوسرا لاجیکل جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. بچے کا نو ڈاؤٹ جو اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہر بچہ جن 21st سینچری اسکلس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ ان کا کور سبجیکٹ کا حصہ ہے. کریٹیکل تھنکنگ جس میں وہ ان کو ڈفرینٹ پروجیکٹس کرواتے ہیں تاکہ بچے کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اکیڈمی یا آپ کا جو کالج ہے اس حوالے سے کیا فوکس رکھے ہوئے؟ جی ہم لیکچرز کے دوران سر ایسے کوسچن چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو ایک دیتے ہیں کہ جی آپ کل یہ بتائیں, اس کو ڈھونڈیں, سرچ کریں کہ جو بک پہ نہیں ہے. مطلب ہم لیکچر دے رہے ہیں تو کوسچن ریز ہو گیا, تو بچوں سے کہا جی یہ آپ کل ڈھونڈ کے لائیں. بالفرض نہیں ڈھونڈ کے لاتے تو بچوں سے مطلب 2-3 آپشنز رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے خیال سے ان میں سے کون سا بیٹر ہے. تو بچہ جب اس پہ سوچتا ہے نا, ایک دن اس نے لگایا, ڈھونڈا, پوچھا, بکس دیکھیں, نیٹ سے دیکھا, اگلے دن اس کے سامنے آپشنز رکھے گئے, ان آپشنز پہ ڈسکس کیا بچوں نے, تو اس پہ جب سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوچ جو کریٹیکل جو تھنکنگ ہے نا یہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ ہمارا الحمدللہ ہے, ہم لیکچر کے دوران یہ کرتے ہیں. تو وہ بالکل ایک اس پوائنٹ پہ نہیں رہتے ہم کہ جی وہ بچے کو سیدھا ایک رٹا یا ایک وہ بک جو ہے وہ چھاپ دی جائے بورڈ کے اوپر اور بچہ اس کو یاد کر لے. تو یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو ہے یہ بھی بچہ جو ہے اپنے طور پہ سوچنا شروع کرتا ہے, اور بچہ کوسچن بھی کرتا ہے. بعض دفعہ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ہمیں ہلا دیتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب ایک ویلڈ کوسچن کیا ہے اس نے. تو اس طرح ہے. میں سمجھتا ہوں طیب صاحب یہ جو کنٹریبیوشن ہے نا آپ کے ان دونوں اداروں کی, یہ اس نیشن کے لیے بہت ہی سود مند ہوگی, بہت ہی فائدہ مند ہوگی. کیونکہ یہ جو ادارے جو یہ چیز ابھار دیتے ہیں نا, لاجیکل اپروچ دے دیتے ہیں,
اور کرٹیکل تھنکنگ بچوں کے اندر ابھارتے ہیں, جی. وہ بچے اپنے مسائل کو سالو کرنے, مستقبل کے اندر بھی سالو کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی دیٹس اے گڈ کنٹریبیوشن. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا ڈاکٹر صاحب جس کو لے کے ہم نے جو ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں کا آغاز کیا ہے, کیونکہ وہ رٹا بازی اور اس سے جو ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ بس نمبر تو آ جاتے ہیں لیکن آگے جا کے مسائل بنتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ دیکھیے اتنے زیادہ نمبر ہیں, MD CAT نہیں کلیئر کر پاتا, تو اس طرح کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے بچے کو شروع دن سے ہی وہ جو ایک کریٹیکل اپروچ ہے نا اس پہ لے کے چلنا چاہیے. تو اس پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. الحمدللہ ہم نومبر کے آخر پہ سلیبس انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. بچوں کو جو میں پرابلمس کی بات کر رہا تھا اس میں ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا آخر تک سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوتا. بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک. تو اب بچے نے سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا تو مجھے آپ بتائیں اس کے 1 ماہ یا 15 دن رہ گئے ہیں پیپر میں, تو تیاری کب کرنی ہے اس نے؟ تو اب جو پیپر ہوتا ہے نا یہ ایکچولی بچہ ڈلیور یا اچھے سے اٹیمپٹ تب کر پائے گا جب اس کی پریکٹس ہوگی. اس نے بہت زیادہ ٹیسٹ دیے ہوں گے. تو ہمارا الحمدللہ 5 ماہ کا ہے, ہم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے, ہم نے مینشن کیا اپنے بروشرز پہ کہ ہم نے سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے بچے کی جو ہے وہ تیاری کروانی ہے. اس میں ٹاپک وائز ٹیسٹ ہوں گے. اب سلیبس کمپلیشن کے دوران بھی ہمارا ایک ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے, مطلب جو ڈیلی ایک سبجیکٹ کا جو 1 ویک میں بچے نے پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ دینا ہے اس نے. نیکسٹ ویک جب ہوتا ہے, اچھا ایک اور بڑی پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب کہ بچے کا جو پیپر ہے نا لے تو لیا جاتا ہے, اسے چیک کر کے بچے کو 1 by 1 واپس نہیں کیا جاتا اور ڈسکس نہیں کیا جاتا. یعنی بچے کی جو مسٹیکس ہیں اس سے ڈسکس نہیں مینشن نہیں کی جاتی ہے. مطلب وہ جو ہے اب بچے کو جب پتہ ہی نہیں چلے گا, اس سے اس کا پیپر سامنے رکھ کے آپ ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو وہ تو سمجھے گا میں بڑا اچھا جا رہا ہوں, وہ کبھی بھی مطلب اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ہمارا یہ اکیڈمی میں بھی اور کالج میں بھی الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے وہ ریکارڈ رہا ہے کہ ہم جو ٹیسٹ لیتے ہیں, مطلب بدھ کے دن بالفرض بایولوجی کا ٹیسٹ ہے, یہ لیا ہے میں نے. نیکسٹ بدھ کو جب بایولوجی کا اگلا ٹیسٹ ہونا ہے, پیچھے والا میں نے واپس کرنا ہے اور بچوں کو ڈسکس کرنا ہے. ایک بھی ہماری اکیڈمی میں نہیں ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی ٹیسٹ واپس نہ کیا ہو آخر تک. تو اس سے بڑی اچھی بچے کو جو ہے وہ خود سیلف جو اسیسمنٹ ہے نا وہ ہوتی ہے بچے کو, اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پہ جو ہے وہ فال کر رہا ہوں, مجھے کتنا جو ہے آگے مزید بڑھنا ہے اور مجھے کیا اس میں جو ہے. صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں تک میں بالکل واضح ہو گئی بات. آپ نے ماشاءاللہ MCAT کے جو ہے MD CAT کے طلباء کے لیے بہت اچھے طریقے سے سمرائز کر دیا. اب میں یہاں اس پہ آخری بات جو MCAT کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ہر تعلیمی ادارے کی یا اکیڈمی کا ایک سائیکل بنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ سائیکل شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ٹیسٹ ہے, پھر ریویژن ہے, پھر اس کے بعد ہاف بک ہے, پھر فل بک ہے, پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہے. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اکیڈمی ہے, جو MCAT کے طلباء, جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے, دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو MCAT کے طلباء کو آپ اپنی اکیڈمی کا, تاکہ آپ کا یہ ایک جو ایسا ایک انفلوئنس ہے یا جو بچوں کی تیاری کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ اور یونیک میتھڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے, اور لوگ آپ کی اکیڈمی کی طرف MCAT کے حوالے سے بچے بچیاں متوجہ ہوں اور آگے ہوں, ان کے لیے آپ اپنا ایک سرکل جو ہے وہ ہر ادارے کا ہوتا ہے, وہ ذرا بلٹس کی شکل میں بتا دیجئے کہ کتنے پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی تیاری کروا رہے ہیں بچوں کو. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1 لیکچرز ہوتے ہیں. ایک میں نے بتایا کہ یونٹ ایک سٹارٹ ہوا ہے, اس کی ورک شیٹ ہم دیتے ہیں بچے. جی ٹھیک ہو گیا. وہ ورک شیٹ بچہ پریکٹس کرتا ہے. آج جس ٹاپک کا لیکچر ہوا ہے گھر جا کے اس ٹاپک اس نے کرنی پریکٹس. ٹھیک. تو اس کے بعد جب یونٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس یونٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ اگلے دن ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ ڈسکشن ڈاکٹر صاحب کم از کم جو ایک لیکچر ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لیتی ہے ڈسکشن. ویری گڈ. ایک ایک پوائنٹ کو ہم ہر ایک اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. تو بچے کا وہ پورا یونٹ دوبارہ سے ڈسکس ہوتا ہے اور اس کو وہ ریویژن ہوتی ہے, انالیسس ہو گیا. انالیسس ہوتا ہے. جب آپس میں اس طرح ڈسکشن ہوتی ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں اور بچے کا ایک کانسیپٹ بلڈ ہوتا ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بچے نے لیکچر مس کیا ہوتا ہے یا بعض دفعہ فوکس نہیں کیا ہوتا اس نے لیکچر پہ. تو جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں وہ دوبارہ سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں اور اسے وہ بات جو ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس طرح یونٹ وائز کر کے جب ایک دفعہ سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ٹاپک وائز, پھر یونٹ وائز, پھر 2 یونٹ کے, پھر اور ہر دفعہ اس کی ڈسکشن ہونی. جو ٹیسٹ ہوا اس کی ہر دفعہ. اب جب ایک یونٹ کی آپ 4 سے 5 دفعہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی بچے کو سن کے باتیں ڈسکس کر کے جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں, وہ بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے.
ہوتا ہے. تو یہ ڈسکشن جو ہے نا اس پہ بڑا فوکس ہے ہمارا. یعنی یہ 4 سے 5 آپ کا ایک سرکل میں پوائنٹس ہیں جن کے ارد گرد آپ ایم کیٹ کی تیاری کرواتے ہیں. اچھا بعض تعلیمی ادارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آن لائن ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں کیونکہ ظاہر یہ ٹیسٹ ہوتا ہی ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ آن لائن ہے. تو جیسے اب علم کی دنیا ایک ویب سائٹ ہے بڑی مشہور, آپ نے اس کو کنسلٹ کیا ہوگا, میں بھی وہ بھی اس طرح کی. تو کیا آپ کی کا جو ادارہ ہے یا آپ کی اکیڈمی ہے وہ کوئی ایسی بچوں کو سہولت بھی دے رہی ہے تاکہ بچوں کے وہاں آن لائن ٹیسٹ کے بعد بچوں کا ایکچوئل اسٹیٹس سامنے آ جائے؟ جی ایسا ہے, چونکہ اب جو ٹیسٹ ہونا ہے بچے کا وہ کمپیوٹرائزڈ ہے, وہ ٹیب پہ ہونا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی پریکٹس نہیں ہے, تو اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ان سے آشنا نہیں ہوتے کہ آپ نے وہ سسٹم کو جو ہے وہ کس طرح رن کرنا ہے, کس طرح کوسچن جو ہے وہ اس طرح کے معاملات. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم الحمدللہ پریکٹس بچے کی ایف ایل پیز جو ہیں ہماری فل لینتھ جو پیپر ہوگا آخر پہ اس کی پریکٹس اس پوائنٹ آف ویو سے ہم کروائیں گے تاکہ ہمارا بچہ جب ٹیسٹ میں بیٹھے آلریڈی وہ اسے جو ہے وہ آشنا ہو, اسے پتہ ہو کہ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو. یہ تو دوسرا آن لائن کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ہم اس میں کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آن لائن میں جو ہے بہت ساری کباہتیں ہیں, بہت ساری چیزیں. دیکھیے آپ نے کوئی کوسچن ہے بالفرض بچے کو کسی پوائنٹ کی جو ہے وہ اسے کلیئر نہیں ہوا, تو وہ بچہ جو ہے جس طرح ایک بالمشافہ بیٹھ کے یا وہ ڈسکس کر سکتا ہے نا اپنے ٹیچر سے, آن لائن وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. نہیں میں آپ کی بات کو فالو کر گیا. یہ جو آن لائن میں میری مراد ہے کہ ان کیمپس ود ان کیمپس آپ کا ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے. جی ڈیفینیٹلی سر, یہ ہمارا جو ہاں ٹیب, کیونکہ وہاں جب بچے جاتے ہیں تو ہزاروں بچے ہوتے ہیں اور وہاں ٹیب ہی نہیں کھل رہا ہوتا بچوں سے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا ہے جو میں نے ابھی ڈسکس کیا آپ سے کہ یہ آخر پہ ایف ایل پیز جو ہیں ہم اسی پہ پریکٹس کروائیں گے بچے کی. وہ سافٹ ویئر جو ہے اس پہ بچہ جو ہے اپنے ٹیسٹ دے گا, اسے بچے کو پتہ چلے گا ایک تو وہ چلانا جو ہے اور اس نے کوسچن جو ہے وہ آگے کس طرح فارورڈ کرنے ہیں, اور اگر کوئی رہ گیا ہے پیچھے کوسچن اس کو دوبارہ وہاں پہ کیسے جانا ہے. تو اس پہ ہمارا ہے انشاءاللہ ایف ایل پیز کی پریکٹس. یعنی آپ کی جو سائنس لیب ہے جو آپ یہ سسٹم ہے یہاں پہ اس کے اندر اس کی بھرپور تیاری, یعنی آپ اس کو بھی پیش نظر ہے آپ کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں طیب صاحب ہماری آپ کے ساتھ ہو گئیں, جہاں پہ آپ نے ماشاء اللہ کالج سے لے کے اکیڈمی اور اس کے بعد پھر ایم کیٹ اور اس کے ڈفرینٹ جو مراحل ہیں تیاری کے, اور ایم کیٹ کو آپ نے آج ایزی کر کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے سامنے رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ مستفیض ہوں گے اور اللہ ان کو کامیابیاں بھی دے. ابھی ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سا ایک چیز اور جو آپ کی شخصیت کا ایک خاص وصف ہے وہ تو ہمیں ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ہی کھلا کہ ماشاءاللہ آپ ایک نعت گو شاعر بھی ہیں. اور یہ جو بات ہے میرے لیے بڑے چنبے کی بات تھی کہ جو سائنسز کا طالب علم ہے وہ لٹریچر سے بہت دور ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ بھی بایولوجی کا جو بڑا ہی ایک اطلاقی مضمون میں اسے کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک اطلاقی مضمون ہے, یعنی اس میں لٹریچر پڑھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو مجھے یہ آپ بتائیے کہ یہ لٹریچر کے ساتھ جو آپ کا شغف آ گیا, اور وہ بھی شغف بھی ایسا ماشاءاللہ کہ آپ کا ایک جو اپنا مجموعہ ہے نعتوں کا, اور وہ بھی اس میں بھی آپ نے ایک ڈفرینٹ طرح جو ہے وہ اختیار کی ہے, وہ ہے غیر منقوط. آپ نے ایک تو اس کا انتخاب کیا, لیکن میرا پہلا سوال آپ نے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ لٹریچر کا طالب علم اور سائنسز کا طالب علم اس میں بعد المشرقین ہوتا ہے. میں اگر علامہ اقبال کو دیکھوں تو لٹریچر ہیں وہ وہاں پہ, لیکن وہاں سائنسز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں غالب کو دیکھتا ہوں وہاں لٹریچر ہے, ہم نیوٹن کو دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ, شیکسپیئر کو دیکھ لیتے ہیں وہاں لٹریچر ہے, سائنسز نہیں ہے. تو ماشاءاللہ آپ بایو کے استاد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ شاعری اور اس کے بعد نعت کی طرف آپ آئے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے پہلے تو جو کردار ہے وہ میرے گھر کا ہے ماشاءاللہ. بچپن سے الحمدللہ وہ ہمارے لائبریری گھر پہ چھت پہ, تو وہ کوئی بہت زیادہ باہر یا اس طرح کے کوئی کھیل کود یا اس طرح کا میں نہیں تھا بچہ شروع میں. میری والدہ نے اس پہ بڑا جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے دیکھا اس کو, تو میں شروع سے ہی بکس پڑھتا تھا. تو میرے خیال سے جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے یا کوئی لٹریچر سے متعلقہ یا کسی بھی فن سے متعلقہ جو شخص ہے, یہ بنتا نہیں ہے, یہ پیدا ہوتا ہے. بورن یہ پیدا ہوتا ہے بائی برتھ, جو ہے آپ کے اندر یہ چیز رکھی جاتی ہے. تو مطلب جو ہے وہ سوسائٹی معاشرہ آپ کو اس چیز میں نکھار پیدا کر سکتا ہے, لیکن بنا نہیں سکتا. مطلب اگر کوئی غیر شاعر ہے وہ چاہے کہ میں شاعر بننا چاہوں, جب تک اس میں رمق نہیں ہوگی نا, انٹرنل یہ سافٹ ویئر نہیں ہوگا,
وہ نہیں بن سکتا. یعنی الہام کا جو مادہ ہے میرے رب کی طرف سے عطا ہے. جی جو شاعر پہ الہام ہوتا ہے بالکل محض اللہ کی رحمت اور اس کی عطا ہے. اس کے مطلب آپ یہ قصدن یہ یا قصبن جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں تو میں نے جو آپ سے پوچھا کہ مضمون آپ کا بڑا خشک تھا وہ بایو، جی اس کے ساتھ لٹریچر کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ وہ شروع سے ڈاکٹر صاحب کیونکہ بکس پڑھتا تھا. اچھا. تو بچپن ہی سے مجھے جو ہے وہ بڑا اس سے شغف تھا مطالعہ سے. تو مجھے یاد ہے کوئی 4000 کے قریب کتابیں میں نے پڑھ لی تھیں کوئی 5th کلاس تک. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اور مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے میری جو اسکول میں ٹیچرز ہوتی تھیں وہ مجھ سے عملہ وہ بہت کم لکھواتی تھی. انہیں پتا تھا کہ اسے آتا ہے جو بھی لکھوا لو. تو اس پہ بڑا مطلب بچپن میں فوکس کیا گیا مجھ پہ. اور 4th میں تھا جب میں سب سے پہلے ایک مجھ سے شعر سرزد ہوا. تو وہ پھر وہاں سے جو ہے وہ اس طرف رجحان ہوا. ساتھ اسکولنگ بھی چلتی رہی تو غزلیات بھی کہیں میٹرک تک. تو اس کے بعد میرا چونکہ جو گھرانہ ہے وہ بڑا ایک مذہبی اور ایک علمی گھرانہ ہے. تو وہ ایک گھرانے کی طرف سے اس طرف بھی شغف تھا. تو میں پھر نعت کی طرف نکلا. تو جب میں نے نعت شروع کی پھر غزل نہیں گئی. تو پھر نعت شریف لکھنا شروع کی اور وہ منقود تھی. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی بھی فن ہے یا آرٹ کی کوئی بھی آپ قسم لگا لیں یا ٹائپ لگا لیں اس میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا اس میں جدت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. نعت شریف گو کہ آپ حضور علیہ السلام کا جیسے بھی نام لیں وہ باعث برکت ہے باعث رحمت ہے. لیکن اس کو اگر ہم ایک فن کے طور پہ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی جدت آنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک. تو یہ سوچتے ہوئے میں نے مطلب جو ہے یہ اسٹیپ لیا اور الحمدللہ کوئی 6 ماہ مجھے لگے اور بڑا وہ ایک میں اس فیز سے گزرا ہوں ایک کریٹیکل فیز سے. تو وہ الحمدللہ میں نے لکھی. آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کوئی 14 ہمارے حروف تہجی جو ہے نا ان میں 14 حروف ایسے ہیں جن پہ نقطہ نہیں. ٹھیک ہے. ان سے اب مل کے لفظ بننے ہیں. بڑا ایک لمیٹڈ جو ہے وہ ایریا بن جاتا ہے. بہت کم الفاظ ہوتے ہیں. ان الفاظ کو پھر آپ نے ایک وزن میں رکھنا ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آپ لفظ رکھ دیتے ہیں اس کی وہ سینس نہیں بن پا رہی ہوتی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے خیال میں ہے. تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں. اب آلٹرنیٹ غیر منقود میں ملتا نہیں ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل تھا. تو میں اب تک جو سمجھا ہوں نا تو میں یہی سمجھا ہوں کہ محض اللہ کی رحمت ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب PhD کا ایک تھیسز ہوا ہے اس میں شامل کی گئی ہے بک الحمدللہ. MPhil کے 4 تھیسز ہوئے ہیں اس میں یہ شامل کی گئی. یعنی آپ جو ماخذ اور مراجع ہیں جی ان میں آپ کو اور حوالہ دیا میں گیا. خود اب جب میں وہ پڑھتا ہوں تھیسز تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ چیز میں نے اس سینس میں بھی کہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں محض اللہ کی رحمت ہے. آپ نہیں کر سکتے جتنا یہ ایک مشکل ترین ایک. یعنی آپ نے ایک تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعری کے ذوق سے نوازا. جی. اور شاعری میں بھی آپ نے ایک وہ جو ہے نا وہ لائن اختیار کی ہے نعت شریف کے ساتھ غیر منقود. اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 21 حروف ہیں جو کہ غیر منقوط ہیں. ہم ساؤنڈز اگر ہم دیکھتے ہیں جن قریب تو 21 حروف بنتے ہیں جو کہ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اور آپ کے ماشاءاللہ جو مجموعہ ہے ابھی ہم ناظرین کو اپنے کو دکھائیں گے وہ لمع سحر. یہ نام آپ نے کیسے رکھا؟ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات میں آپ کی تشریف آوری ایسے ہے جیسے کہ ایک اندھیری چھائی ہوئی رات میں سورج کی پہلی کرن. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو لمع سحر کا مطلب یہ ہے ماشاءاللہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا نور پیر کا تڑکا. ہاں وہ تو مطلب حضور علیہ السلام کی ذات ایک کائنات کے لیے ایک سیاہ ترین رات میں ایک روشن کرن ہے. چراغ ہے. جی ہر حوالے سے آپ دیکھ لیں لوگوں کو سلیقہ طریقہ اور ایک تہذیب سے آشنائی ملی حضور علیہ السلام کے آنے سے. تو یہ سوچتے ہوئے میں نے لمع سحر اس کا نام لمع سحر جو ہے یعنی ہم اگر قرآن کے الفاظ کو ہم مستعار لیں تو یہ وہ سراج منیر جو ہے جو گھپ اندھیرا تھا اس میں سراج منیر چمک رہا ہے. تو آپ نے اسی سے اپنی کتاب کا نام لمع سحر رکھا. اگر ہم دیکھتے ہیں غیر منقوط پیریڈز کا مطالعہ کرتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر عربک کے اندر تو ایک لمبی اس کی ہسٹری ہے. لیکن اگر ہم غیر منقوط شعراء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں انشاءاللہ خان انشاء پہلے 18ویں صدی کے شاعر نظر آتے ہیں جنہوں نے غزلیات بھی کہیں. اور اگر ہم ان کے اوپر اگر تھوڑا سا اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہیں تو اس میں بہت سارے ایسے شعراء اور آئے. ان کے بعد جو مرزا دبیر ہیں پھر میر انیس ہیں. اس کے بعد پھر غیر منقوط جو نعتیہ کلام ہے
اس کا آغاز ہو جاتا ہے جی. اور اس میں سب سے پہلی جو کتاب آئی ہے وہ مدح رسول کے نام سے 1983 میں آئی ہے جی. راغب مراد آبادی کی. جی جی جی. ٹھیک ہے. ایسے ہی 1985 میں کتاب ہے سید محمد امین شاہ نقوی کی محمد ہی محمد. سبحان اللہ, کیا نام بھی کتنے پیارے ہیں. جی جی. اچھا, ایسے ہی 1993 میں کتاب سید مختار گیلانی کی آئی ہے محمد وراء الورا آئی ہے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد 2013 میں کتاب آئی ہے ارحم عالم جی. منظر فلوری صاحب کی ہیں, میرے استاد ہیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے ہی 2004 میں سرکار دو عالم کتاب آئی ہے تابش الورا صاحب کی ہے. پھر بہت سارے اگر ہم نام دیکھتے ہیں ادیب رائے پوری ہے, محمد ولی راضی ہیں جو مشہور نثر میں ہیں, لیکن انہوں نے کچھ نعتیں بھی لکھی ہیں. حسین شیخ یوسف ہیں, محمد اشفاق چغتائی ہیں, پھر منصور افاق جو مشہور ہمارے صحافی ہیں ان کی بھی کچھ نعتیں ہیں. ظہور ضیائی, عارف قادری, یاسر عباس فراز ہیں, ثاقب علوی ہیں, جیسے بہت سارے اور شعراء ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اپنا اتنا. تو آپ نے اپنے استاد محترم کا نام لکھا منظور فلوری صاحب, جی منظر فلوری صاحب سوری. تو ان کے علاوہ آپ نے اور بھی کوئی ایسے شعراء تھے جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا غیر منقوط میں منظر فلوری صاحب کے علاوہ؟ ریاض احمد قادری صاحب. اچھا. فیصل آباد میں جس دوران پڑھتا تھا تو میرے اندر میں سمجھتا ہوں نعت میں نے ڈاکٹر صاحب اعلیٰ حضرت کو پڑھا. تو آپ سارا کچھ اگر سائڈ پہ رکھتے ہیں نا, صرف فن پہ بات کریں, تو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ اردو میں اس لیول کی نعت نہیں کہہ سکا. اللہ اکبر, کمال کی. اور میرے اندر جو ایک تحریک پیدا کی نا نعت شریف کے حوالے سے, وہ اعلیٰ حضرت نے کی ہے آپ کے کلام نے انہیں پڑھ کے. تو اس کے بعد سلسلہ چلا. ریاض احمد قادری صاحب میرے باقاعدہ استاد ہیں, منظر فلوری صاحب غیر منقوط. حفیظ طیب کو پڑھا آپ نے؟ جی, حفیظ طیب صاحب کو پڑھا میں نے. ریاض چودھری کو پڑھا, یہ جدید دور کے شاعر ہیں. پڑھا. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے وہی خدا ہے, جی جی جی, مظفر وارثی صاحب کو پڑھا. تو الحمدللہ نعت میں ہمارے ہاں جو, اور بالخصوص فیصل آباد اسے شہر نعت کہا جاتا ہے. اس میں ہمارے ادھر مجید صاحب, جی مجید صاحب, ڈاکٹر ریاض مجید صاحب, ریاض قادری صاحب, اور تو یہ بہت بڑے شعراء ہیں نعت کے حوالے سے. اس سے پہلے سائم چشتی صاحب, اس سے پہلے عبدالستار نیازی صاحب, تو یہ وہ سجن صاحب, تو یہ بہت سارے شعراء کا ناز خیالوی, جی ناز خیالوی, تو اس ڈویژن سے تعلق رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے بڑا زرخیز ہے نعت کے حوالے سے. تو یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہی ہوتی ہے کہ آپ ان کا نام لیں, وگرنہ بندہ خود تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ نام لے سکے. یہ ماشاءاللہ جن شعراء کا آپ نے ذکر کیا ہے, حفیظ طیب صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کو تو مجدد کا کہا جاتا ہے نعت کے اندر. ریاض چودھری صاحب کے کتنے مجموعے ہیں جن کو ماشاءاللہ صدارتی ایوارڈ ملا. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ایک مجموعہ نعت کو پنجاب میں سیکنڈ پرائز ملا, اسی مجموعہ نعت کو فیڈرل میں فرسٹ پرائز دے دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ منظور نظر ہونا ہے کہ آپ کتنے ان کے ایسے مجموعے ہیں. میرا خیال اس وقت تک ان کی 21-22 مجموعے آ چکے ہیں. ان کی وفات کے بعد کئی مجموعے آئے. تو الحمدللہ تعالیٰ پھر ایسے حفیظ طیب صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. پھر آپ نے جو منبع برصغیر پاک و ہند میں جہاں سے آغاز ہوا نعت کا, وہ میں سمجھتا ہوں 2 شخصیات کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا. ایک کریڈٹ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. نو ڈاؤٹ کہ دونوں کا انداز گفتگو یا انداز تفکر جو ہے وہ الگ الگ ہے. انہوں نے قرآن کے اندر رہ کر ایک اور جہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا, لیکن علامہ اقبال نے فکر کی دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. تو انہوں نے روایت کو لیا, یعنی قرآن اور حدیث کو لے کے, لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں قرآن سے نظر آتی ہے. جیسے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, تو یہ ہمیں قرآن پاک کی مطلب سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر ہے یہ. تو ایسے یہ 2 شعراء جو ہیں ان کا اردو ادب پہ احسان ہے کہ انہوں نے ایسا وسیع ذخیرہ دے دیا ہے آنے والی نسل کے لیے. ماشاءاللہ جو میں ابھی تک کی ہماری گفتگو ہوئی ہے, اور اس میں نے طیب صاحب یہ بات فائنڈ کی ہے کہ آپ سائنسز کو, علوم کو, فنون کو, سکلز کو وہ ایفرٹ کر کے, کوشش کر کے, سٹرگل کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے, حضور کی نعت ہے, یہ سوائے عطا کے اس پہ کوئی زور اور نہیں چلتا ہے. جب حضور کی بارگاہ سے منظوری آتی ہے پھر اذن شعر ہوتا ہے, پھر دیوان نکلتے ہیں,
علامہ اقبال بھی ایسے ہی ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ایسے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو لمحہ سحر ہے اس میں سے کچھ اشعار جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ میں ایک قطع ڈاکٹر صاحب آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں اب جیسے کہ بات چل رہی تھی، میں نے اب تک جب سے بک لکھی ہے میں نے ڈاکٹر صاحب، وہ دن ہے اور آج کا دن، میرا ہر دن اللہ تعالیٰ مجھے نئی عزتوں سے نوازتا ہے ماشاء اللہ حضور۔ اور میں پریکٹیکلی یہ مطلب ایسے نہیں، اور میں نے اس میں ایک سلام لکھا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا، حضور علیہ السلام کے روزے پہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو انتہا کی رحمتیں ہیں، مطلب آپ ایک مٹی آپ چلتے ہیں نا جی، مٹی کو پاؤں کے نیچے روند کے چلتے ہیں، تو کوئی عرفہ یا اعلیٰ چیز ہوا جو ہے جب آتی ہے نا، وہ مٹی کو اس کا لمس میسر آتا ہے، تو وہی مٹی جو آپ قدموں کے نیچے روند کے چلتے ہیں آپ کے سر کے اوپر اڑ رہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام اتنا بلند ہے نا جی، جتنا مرضی گرا ہوا بندہ یہ نام لیتا ہے نا وہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ میرا تجربہ رہا ہے الحمدللہ۔ اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلے ایک غیر منقود قطع سناتا ہوں، اور بلکہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اب ایک سند یوز کی جاتی ہے اردو شاعری میں، وسع الشفتین، اس میں ہونٹ آپس میں نہیں ملتے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک منقوط نعت شریف ہے اس میں، تو میں اب دوسرا جو میری الحمدللہ جو اس پہ آ رہی ہے بک، وہ غیر منقوط بھی ہے اور وسع الشفتین بھی، اور یہ فرسٹ ٹائم اردو لٹریچر میں ہوگا کہ کوئی ایسی کتاب جو مکمل غیر منقوط ہے اور آپ پوری کتاب پڑھیں گے آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ یعنی اس سے پہلے یہ کتاب، اس سے پہلے پوری کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نعت غیر منقوط میں تو وسع الشفتین ابھی تک نہیں ہے، منقوط میں اعلیٰ حضرت کی ایک نعت شریف ہے، تو یہ اگلا میرا چل رہا ہے۔ تو میں اس پہ ایک آپ کو یہ قطع سناؤں گا اس پہ غیر منقوط جو ہے، علم کی عالی راہ محمد، علم کی عالی راہ محمد، علم کی عالی راہ محمد، حلم کا کامل ماہ محمد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، علم کا کامل ماہ محمد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم کی عالی راہ محمد، حلم کا کامل ماہ محمد، ماشاء اللہ، عالم سارا ورد کرے ہے واہ محمد واہ محمد، کیا بات ہے، کیا یہ غیر منقوط ماشاء اللہ۔ اس میں اب آپ کو غیر منقوط اور وسع الشفتین ایک میں قطع سناتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام پہ ایک سلام لکھا تھا میں نے، ٹھیک ہے، قصیدہ ایک، اس کا ایک پہلا بند جو ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دل کے آس کی ہے گاگر، اب اس میں ہونٹ بھی نہیں ملتے اور نقطہ بھی نہیں ہے، دل، اب چونکہ میں بایولوجسٹ ہوں، اب دل کی آپ اسٹرکچر دیکھیں نا وہ گاگر کی طرح ہوتی ٹھیک ہے، دل کے آس کی ہے گاگر، علی کا در ہے عطا کا ساگر، ماشاء اللہ، جہاں سے وہ بھرتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، دل علی کا در ہے عطا کا ساگر، ماشاء اللہ، دل کے آس کی ہے گاگر، علی کا در ہے عطا کا ساگر، واہ، علی ہے سر الہ کا حالی، اللہ 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 اللہ، علی ہے سر الہ کا حالی، علی ہے اعلیٰ، علی ہے عالی، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ یہ اب سلسلہ جاری ہے، کیا بات ہے، ایک منقوط میں نعت شریف پہ ہم میرے خیال اختتام کرتے ہیں، جی نعت شریف جو ہے وہ نقطے ہیں اس پہ، وہ بھی آپ کی جی الحمدللہ، کتاب میں ہے، وہ میری کوئی منقوط کی کتاب باقاعدہ نہیں ہے، پہلی کتاب یہ غیر منقوط کی ہے، اس کے بعد ایک حمد کی کتاب میری الحمدللہ بھی آ رہی ہے، وراء الحمد، وہ غیر منقوط ہے، حمد کی کتاب، ماشاء اللہ، اس کے بعد یہ پھر وسع الشفتین جو ہے منقوط ایک نعت شریف ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں ویسے کہ واقف سر نہاں، واقف سر نہاں، سر نہاں یا رحمت للعالمین، ماشاء اللہ، واقف سر نہاں یا رحمت للعالمین، رازدار کن فکاں، اللہ اکبر، یا رحمت للعالمین، رازدار کن فکاں یا رحمت للعالمین، ماشاء اللہ، اے انیس ناتواں یا رحمت للعالمین، چارہ ساز بے کساں، اللہ اکبر، یا رحمت للعالمین، ماشاء اللہ، کوئی بھی چشم فلک نے آج تک دیکھا نہیں، کوئی بھی چشم فلک نے آج تک دیکھا نہیں، آپ جیسا مہرباں، اللہ، یا رحمت للعالمین، آپ جیسا مہرباں
یا رحمت للعالمین. کعبہ دل، شعر سنیے گا ڈاکٹر صاحب. ارشاد. کعبہ دل آپ کی ہے ذات سب کے واسطے. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. کعبہ دل آپ کی ہے ذات سب کے واسطے، آپ ہیں قبلۂ جان. اللہ یا رحمت للعالمین. آپ ہیں قبلۂ جان. آپ ہیں قبلۂ جان یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر. اس پہ آپ کی ہے نظر رحمت جو میں کرتا ہوں ثنا. آپ کی ہے نظر رحمت جو میں کرتا ہوں ثنا، ورنہ یہ کمتر کہاں یا رحمت للعالمین. ورنہ یہ کمتر کہاں یا رحمت للعالمین. اس پہ ہو نظر کرم کہ آپ کے دربار میں، اس پہ ہو نظر کرم کہ آپ کے دربار میں آئے پھر طیب ریحاں یا رحمت للعالمین. آمین 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 یا رب العالمین. صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی طیب ریحان صاحب ماشاءاللہ بہت مزہ آیا کہ آپ نے جہاں سینسس کے اوپر ماشاءاللہ اتنی شر و بست کے ساتھ گفتگو کی، تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ اپنا پورا ایک کریئر جو ہے اور اس کے بعد اس ایکسپوجر جو ہے، پھر آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہمارے بچوں کے لیے جو ہماری نسل نو ہے ان کے لیے ایک روشنی کا مینار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ادارے بنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص حوالہ آپ کا شاعری کا ہے، اور اس میں بھی غیر منقوط شاعری جو ہے یہ ایک کمال چیز ہے اور محال چیز ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ان سیڑھیوں پہ چڑھا دیا ہے اور اس منزل کا شناور آپ کو بنا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے گوجرا کے اندر یہ جوہر چھپے ہوئے تھے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے نورسی یوٹیوب چینل سے یہ پہلی بار شاید آپ کا ایک ایسا انٹرویو جو ہے وہ ایک طویل انٹرویو پبلک کے سامنے جا رہا ہے. تو میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نورسی فاؤنڈیشن کے نورسی فورم پہ آ کے اپنا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کروایا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. جزاک اللہ. محترم ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ طیب ریحان صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ ملاحظہ کیا. گوجرا کی سرزمین، جیسے میں نے پہلے آپ کو اس تھوڑا سا اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ اگر ہم اس کے لٹریسی ریٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ پنجاب کی ساری تحصیلوں سے اوپر ہے. اگر ہم یہاں کی سپورٹس کو دیکھتے ہیں تو یہاں اس دھرتی نے اولمپئنس بھی پیدا کیے ہیں، ادیب پیدا کیے ہیں، شعراء پیدا کیے ہیں، آرمڈ فورسز کے اندر یہاں بہت سارے اسکالر آئے ہیں، اور تعلیمی اداروں کو ماشاءاللہ یہاں کے جو اسکالرز ہیں، یہاں کے جو درد دل رکھنے والے ہیں، جن کو اپنی پاکستان کی نسل نو کا واقعی درد اور خیال ہے، ان میں سے ماشاءاللہ طیب ریحان اور ان کا ادارہ ہے. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کے ادارے ایگزیکٹو کالج کو ملک و ملت کے لیے نافع بنائے، اور ان کا ادارہ جو ہے وہ نسل نو کے لیے جو اقبال کے شاہین پیدا کرنے کا اقبال نے خواب دیکھا اور نوجوانوں کے اندر وہ جوہر پیدا کرنے کی صحیح کی اپنی شاعری کے ذریعے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اپنے تعلیمی ادارے میں ایگزیکٹو کالج کے پلیٹ فارم سے اور ایمز اکیڈمی میں اقبال کی انہی شاہینوں کی الحمدللہ یہاں پہ آبیاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی حسنہ کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی فرمائے. پاکستان زندہ باد.